مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتہ چلا، لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف، کہ وہاں چلو۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں۔ تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا میں نے، لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے، اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری۔ ریلوی کسی صوفی کو کافر سمجھے، اس بیچارے کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک ایسا بدبخت انسان ہے، اس کا نام یونس گوہر ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی، قرآن پاک کی بھی گستاخی اس نے کی ہے۔ تو اس کا جواب انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن اور حدیث سے دیں گے۔ اس بندے کا کہنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر گیا اپنے پیر ریاض گوہر شاہی کے ساتھ، اور وہاں جا کر عرش کے اوپر میرا جو پیر تھا ریاض گوہر شاہی، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی جو کرسی تھی وہاں پر بیٹھ گیا، اور میں نیچے بیٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ نیچے بیٹھ گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی کرسی کے اوپر بیٹھ گیا۔ نعوذ باللہ، اتنی بڑی اس نے گستاخی کی ہے۔ اس کا جواب انجینئر علی مرزا صاحب بھی دیں گے۔ تو ناظرین بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہم کو سرکار گوہر شاہی کا دامن مل گیا قیامت سے پہلے، اب قیامت جب اس کا جی چاہے آ جائے۔ اس کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، ان سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جس کو سرکار گوہر شاہی کا دور ملا۔ سرکار گوہر شاہی کا دور ملا، پھر سرکار گوہر شاہی کی نسبت ملی، اور اس کی ماں پتہ نہیں کتنی بڑی طوائف ہوگی جس نے اتنا بڑا حرامزادہ پیدا کیا۔ ایسی قسمت پہ تو ناز کرنا چاہیے۔ جس کو نسبت گوہر شاہی میسر آ گئی وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ شیطان بڑا حرامی ہے، پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ دیکھیے کہ سرکار گوہر شاہی کے دور میں ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، تو اس عطا پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز؟ نہ تو نسبت گوہر شاہی کے مد مقابل کوئی مرتبہ آ سکتا ہے، نہ کوئی ولایت کا مرتبہ، نہ کوئی فتوت، نہ کوئی اور مرتبہ، میں کہنا نہیں چاہتا، آپ سمجھ جائیں۔ دوستو، یہ یونس گوبر جس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، حالانکہ یہ انتہائی چول قسم کا انسان تھا جس نے اللہ ذوالجلال کی شان میں گستاخی کی، نبی کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے نزدیک قرآن کے 40 پارے تھے، اور یہ کہتا تھا کہ مرزا قادیانی اگرچہ اس نے دعوے نبوت کیے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بڑا ہی عابد و زاہد اور بڑا ہی نیک انسان تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میری تصویر چاند اور حجر اسود میں بھی آئی ہیں، اور یہ امام مہدی ہونے کا دعوے دار تھا، مطلب کہ انتہائی بد عقیدے کا مالک تھا۔ اور اس شیطان کا خاص چیلا یہ یونس گوبر ہے، اور اپنے پیر کی طرح یہ اس سے بھی بڑا دجال ہے۔ اس نے اللہ ذوالجلال کی شان میں انتہائی درجے کی گستاخی کی، ایک بار نہیں بلکہ بار بار کی، یہاں تک کہ اس حرامی نے اللہ ذوالجلال کو گالیاں تک بھی دی۔ کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، سائیکو۔ اور اب یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر روحانیت اور صوفی پن کا آبادہ اڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے اسلام کے دعوے دار لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو بڑی علمی شخصیت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ کو یونس گوبر کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس کے اندر اس نے اللہ ذوالجلال کی شان میں انتہائی درجے کی گستاخی کی ہے۔ حالانکہ یہ ویڈیو اس سے پہلے بھی میں دکھا چکا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار اس کے چاہنے والوں کو یہ ویڈیو دکھاؤں تاکہ وہ اس کا اصل چہرہ پہچان لیں اور اس کا بائیکاٹ کریں اور اپنی آخرت برباد ہونے سے بچا لیں۔ آپ ذرا اس کی یہ ویڈیو عقل دماغ حاضر کر کے سنیں۔ اس کے بعد جناب جب سیدنا گوہر شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی پہ بٹھایا اور وہ منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ عرش پر لے گئے سرکار گوہر شاہی جی، اور پھر سامنے سے چلتا ہوا ایک یعنی شخص آیا، بڑی متکبرانہ چال، بہت متکبرانہ چال سے، اور جب وہ قریب آیا مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتہ چلا، لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف، کہ وہاں چلو۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں۔
تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا میں نے، لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے، اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری، جس نے توریت اتاری۔ کہتا ہے کہ میرا پیر جب اس تخت کے اوپر بیٹھ گیا تو فرط جذبات میں نے اپنے پیر کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اور میں نے دیکھا کہ ساتھ والے نے بھی ایسا ہی کیا ہے، یعنی اس نے بھی میرے پیر کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے، اور میں نے دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری، جس نے تورات اتاری۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ذرا یہ بتائیں کہ قرآن کس نے اتارا ہے، تورات زبور کس نے اتاری ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اتاری ہیں۔ تو اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک نے میرے لعنتی خبیث پیر کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ کیا آپ کو اس کے کافر ہونے کے لیے مزید کسی اور دلیل کی بھی ضرورت ہے؟ تو آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ذرا اور سنیں، دیکھو یہ جملہ میرا سنو، میں آپ کو سرکار کی جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہ اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی، اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ کیا اب بھی کوئی دلیل چاہیے اس کے لائن ہونے کے لیے؟ کہتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے اللہ نے خود یہ بتایا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے یہ میرا بھی رب ہے۔ معاذ اللہ، اتنی بڑی بکواس سن کر بھی اس کے سامنے بیٹھے لوگ اسے داد دے رہے ہیں، بے شک کہہ رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ ہم نے اس پر پہلے بھی چند ویڈیوز بنائی، اور گنتی کے چند لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتایا کہ بھائی ہم تو اس سے متاثر تھے، اسے بڑا شوق سے سنتے تھے، لیکن اب اس کا اصل چہرہ دیکھا ہے۔ تو میں انجینئر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب، اس کے یوٹیوب پر 13 لاکھ فالوور ہیں، اور ان 13 لاکھ میں آدھے سے زیادہ پاکستان کے کلمہ گو لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہیں، اسے سنتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، اور یہ کتنا گرا ہوا انسان ہے یہ تو آپ جانتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر بھی بیان ریکارڈ کروائیں، اس کی اصلیت لوگوں کو بتائیں۔ آپ کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو کتنے لوگ اس کی حقیقت کو پہچانیں گے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب، آپ ایک پیر ملا کی کہانی پکڑ کے اس کے اوپر 1-2 گھنٹے کا بیان ریکارڈ کروا دیتے ہیں، حالانکہ جن کے اوپر بھی آپ نے آج تک بات کی ہے کسی نے بھی اتنی بڑی گستاخی نہیں کی جتنی گستاخیاں اس شخص نے کی ہیں، تو پھر آپ اسے نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ الڈا ٹی وی ایک یوٹیوبر چینل ہے جو گوہر چلاتا ہے، آپ نے اس کے اوپر ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ اور پھر کہتا ہے کتابی مسلم بنو۔ جو 150 سال میں مسلمان گزرے تھے، کیا وہ کتابی مسلم تھے؟ تو وہ تو کافر کی موت مر گئے، کیا وہ کتابی مسلم تھے؟ یہ جہالت ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ ای میل کر کے کہا تھا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب میں تصوف کا رد کر دیتا ہوں، دیوبندی آتے ہوں، دیوبندی اہل حدیث آتے ہوں، یا بریلوی آتے ہوں، یا جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ بھی آتے ہوں، تو ان پرنسپل وہ سب کے سب کور ہیں۔ فالوئنگ کروڑوں میں ہے، جن کی مسجدیں لاکھوں میں ہیں، جن کے علماء لاکھوں میں ہیں۔ یہ جو انڈیویجولز ہیں ان سے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے جی۔ ان کنسپٹ کا تو میں رد کر رہا ہوں۔ بریلوی ان کو کافر سمجھتے ہیں، بریلوی کسی صوفی کو کافر سمجھے، اس بیچارے کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ نیکسٹ ابھی بھائی ہمارے ساتھ عثمان بھائی ہیں جی۔ السلام علیکم عثمان بھائی، کہاں سے آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں، لائیو میں سوال کریں، مائک ان میوٹ کریں اپنا۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم علیہ بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کہاں سے بچہ عثمان، کہاں سے آپ؟ میں علی بھائی جان لاہور سے ہوں۔ اچھا، اپنا سوال کریں۔ یہ علی بھائی میرا پہلا سوال ہے کہ الڈا ٹی وی ایک یوٹیوبر چینل ہے جو گوہر چلاتا ہے، تو وہ آپ اس بندے کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں جو بابوں کو مان توڑ کہانیاں کرواتا ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ اور پھر کہتا ہے کتابی مسلم بنو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں پہلی کتاب حضور کے وصال کے 150 سال بعد آئی، وہ جو 150 سال میں مسلمان گزرے تھے، کیا وہ کتابی مسلم تھے؟ تو وہ تو کافر کی موت مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جتنے صحابہ کرام تھے، کیا وہ کتابی مسلم تھے؟ قرآن کو تو کتاب کی صورت ہی حاصل نہیں تھی، کبھی کھٹا گیا قرآن کو۔ ایک عجیب و غریب افراتفری مچا رکھی ہے، اس سے مدد نہ مانگو، اس سے مدد نہ مانگو، مولا علی سے مدد نہ مانگو، غوث اعظم سے مدد نہ مانگو، اور اللہ انسانوں سے مدد مانگتا پھرے۔ ہم مولا علی سے اور گوھر شاہی سے بھی مدد نہ مانگے، اور اللہ عام مخلوق کو کہہ دے میرے دین کی خدمت کرو، میرے دین کی مدد کرو، قرض ہنسنا ہوگا۔ یہ بکواس دین کے نام پہ نہ پھیلاؤ، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ وہ کسی فرقے سے تعلق ہی نہیں رکھتے جی۔ وہ جن صوفیاء کے طبقے سے اٹھے ہیں نا، ایون جو گور شاہی صاحب ہیں، ان کے اپنے جو پیچھے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے باقاعدہ ای میل کر کے کہا تھا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
उनको कोई भी ऑन उस एतबार से नहीं करता। दूसरी बात, वो किसी मकतब फिक्र से बिल्टअप उनका नहीं है। जब किसी मकतब फिक्र से उनका बिल्टअप ही नहीं है तो मुझे उनका रद्द करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मेरा इख्तलाफ तो उन मकातब फिक्र के साथ है जिनके लोग मुतासरीन हैं। जब मैं तसव्वुफ का रद्द कर देता हूँ, सूफीज़म का रद्द कर देता हूँ, तो उसमें भले देवबंदी आते हों, देवबंदी अहले हदीस आते हों, या बरेलवी आते हों, या जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी आते हों, तो इन प्रिंसिपल वो सब के सब कवर हैं। मेरा टारगेट वो लोग हैं जिन लोगों की फॉलोइंग करोड़ों में है, जिनकी मस्जिदें लाखों में हैं, जिनके उलमा लाखों में हैं, और जो एज ए फ़िरका इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनसे मुसलमान ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरीके से ये जो इंडिविजुअल्स हैं, इनसे दीन को कोई ख़तरा नहीं है जी। इनकी जहालत से दीन को कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनकी जो जहालतें हैं वो उनसे बड़ी फॉर्म में उन लोगों में पाई जाती हैं जिनसे दीन को ख़तरा है, जिनके पास मस्जिदें हैं, जिनके पास उलमा हैं, और ऑर्गेनाइज तरीके से वो अपने फ़िरके को फैला रहे हैं। तो जब हम उनकी गलतियों का रद्द कर देते हैं तो ये तो बेचारे शाही कोई नहीं है, तो वैसे ही बीच में आ जाते हैं। ठीक हो गया? ये वजह थी। इस बेचारे की क्या औकात हो सकती है यार, इसका क्या लेना देना। तो वो जो कॉन्सेप्ट बयान कर रहे हैं ना, उन कॉन्सेप्ट का तो मैं रद्द कर रहा हूं ना। मसला जो है वो कॉन्सेप्ट का रद्द करना है। अगर ये किसी फिरके से जुड़ा होता, कोई बहुत बड़ा फिरका इनको गोद लिए हुए होता, फिर बात अच्छी लगती थी। अब मसला है कि वो जिस बुजुर्ग का नाम ले रहा है वो बुजुर्गों से खुद डिसोन करते हैं, और वो जो बुजुर्ग थे उनको बरेलवियों से वो निकले थे, बरेलवी उनको काफिर समझते हैं। जब बरेलवी किसी सूफी को काफिर समझे तो मुझे तो ऐसे सूफी का रद्द करने की जरूरत ही नहीं है, जिसको बरेलवी भी काफिर समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी गुमराही के ऊपर है। तो मुझे तो जरूरत ही नहीं ना। मैं तो उस गुमराही को हाथ डालूंगा जिसके बारे में लोग शक में पड़ गए हैं कि पता नहीं ये बुजुर्ग हैं या नहीं है। जिनको बुजुर्गों के मानने वालों ने काफिर डिक्लेयर कर दिया तो जरूरत ही नहीं उनको आगे जाने से। उनसे कोई बंदा मुतासिर नहीं होगा, बेफिक्र रहे, सवाए चंद एक लोगों के। तो वो मैंने उसूल में सबकी बात कर दी हुई है। ठीक हो गया भाई? जी नाज़रीन, ये था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का बयान। और पहले उस बदबख्त इंसान की, वो काफिर इंसान है जो अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ इस तरह की गंदी गुफ्तगू कर रहा है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने भी उसका आपको बता दिया कि ऐसे बंदे का रद्द क्या करूँ जिसको हम बरेलवी हज़रत अहले हदीस देवबंदी हैं, ये मुसलमान सारे मुसलमान भाई हैं आपस में। शिया जो है सारे ये मुसलमान फ़िरके हैं, चार ये आपस में मुसलमान भाई है। इसमें इख्तलाफ किसी चीज़ का होता है तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब उसका रद्द भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ इख्तलाफी मसला होता है। और जो इस तरह के यूनस गौहर या रियाज गौहर जैसे इस तरह के बंदे ये कुफरी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये मुसलमान कहने का लायक ही नहीं है, ये है एक मुसलमान ही नहीं है, ये काफिर के ज़ुमरे में आते हैं जिनको बरेलवी हजरात भी काफिर समझते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या रद्द करें, इसका इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इनके साथ किसी गुफ्तगू करने की चंद एक लोग जो इनको इस तरह की बातें जिस तरह की इसने यूनस गौहर ने कही अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ के, मैं जी वहाँ अर्श पर गया तो अल्लाह ताला भी बैठ गया, नाउज़ बिल्लाह, जो इस तरह की बातें करता है सुनता है, वही मुसलमान तो इस तरह की बातें ना सुनेगा, ना मानेगा, ना इसको दोबारा इस तरह के बंदे को सुनेगा। तो इसी तरह का बंदा कोई होगा वही इसको सुनेगा, उसको क्या समझाने का फ़ायदा, वो समझेगा ही नहीं कोई, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। तो उसका रद्द क्या करें। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस तरह के फितनों से दूर रहा करें, और अल्लाह ताला हमें इस्लाम की सही हदीस की समझ अता फरमाए, आमीन। तो नाजरीन, मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।